أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دعا پڑھی تھی میں نے. آج ہی پڑھ لی تھی۔ ٹھیک ہے. چلیں آج جو ٹاپک انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے وہ ہے وقف حمزہ و ہشام. ٹھیک ہے، حمزہ اور ہشام کا وقف. جو چیزیں ہم نے پہلے پڑھی ہیں پہلے وہ ریوائز کریں گے. ٹھیک ہے، آج وہ سارا ریوائز کر لیں گے اور پھر کل سے انشاءاللہ ہم اشعار سے دیکھنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے، 3 دن کا ٹارگیٹ ہوگا یہ ہمارا. آج کیا ہے؟ منڈے، ٹیوزڈے؟ منڈے۔ منڈے ہے. ٹھیک ہے، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے، بس 3 دن میں انشاءاللہ ہم نے یہ ٹاپک کمپلیٹ کر لینا ہے. اچھا. وقف حمزہ و ہشام. اب سب سے پہلے جب بھی امام حمزہ یا امام ہشام کسی حمزہ پر وقف کریں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آئے گی. وہ اب حمزہ ہیں کون کون سے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حمزہ کی ٹائپ سکس ہے لوکیشن کے لحاظ سے. ترتیب میں بھی تھوڑی آگے پیچھے ہو جائے پہلے سے تو میں سے رینڈم کرا رہی ہوں. اچھا، تو کیا ہے؟ تو ہم نے حمزہ کے نام دیکھنے ہیں اس کی لوکیشن کے اعتبار سے. اگر حمزہ کلمہ کے شروع میں آ رہا ہوگا تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ حمزہ. حمزہ مبتدئہ. مبتدا، ہاں مبتدئہ۔ بالکل، حمزہ مبتدئہ. یا آخر میں بولتا ہے حمزہ مبتدئہ. اگر کلمہ کے بیچ میں آ رہا ہوگا تو اسے کیا کہیں گے؟ حمزہ متوسطہ، متوسطہ. ہاں جی، متوسطہ، کلمہ کے بیچ میں آ رہے حمزہ تو وہ ہے متوسطہ. اگر کلمہ کے لاسٹ پہ آ رہے ہیں تو متطرفہ. متطرفہ، متطرفہ. ٹھیک ہے، لاسٹ پہ حمزہ آ رہا ہے تو متطرفہ. پھر ہم نے دیکھا تھا متوسطہ کی بھی کچھ ٹائپس ہیں. متوسطہ کی بھی کچھ ٹائپس ہیں. کچھ ٹائپس ہیں. اگر حقیقتاً حمزہ متوسط ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ متوسط حقیقی. متوسط حقیقی. متوسط ٹھیک ہے، اگر حقیقی، حمزہ حقیقتاً کلمہ کے درمیان میں ہو تو وہ متوسط حقیقی ہے. جیسے الملائکہ، دیکھیں ملائکہ کلمہ کے بیچ میں آ رہا ہے حمزہ. جی. رائٹ، آ رہا ہے۔ آ رہا ہے. جیسے ہے خطیئتکم، خطیئتکم حمزہ کلمہ کے بیچ میں آ رہا ہے. جی، جی. کلمہ کے بیچ میں آ رہا ہے. جیسے سألتم، سألتم اب حمزہ کلمہ کے بیچ میں آ رہا ہے. جی، جی. آ رہا ہے. اب دیکھیں اسرائیل، ایک تو اس کا حمزہ ہے، ایک رائیل. جو ایلا کا حمزہ ہے وہ متوسط ہے یا نہیں ہے؟ جی، ہے. متوسط ہے۔ اب جو کلمہ کے بیچ میں آ رہا ہے حقیقتاً تو وہ ہے متوسط حقیقی. حقیقی، حقیقی. اگر کلمہ کے بیچ میں تو آ رہا ہے لیکن وہ اصلاً مبتدئہ تھا یا متطرفہ تھا. دکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کلمہ کے بیچ میں ہے اب، لیکن حقیقتاً وہ کلمہ کی ابتدا میں تھا یا لاسٹ میں تھا تو اسے کیا کہیں گے؟ متوسط حکمی. حکمی، حکمی. پھر حکمی کی مزید ہم نے 2 کیٹیگریز دیکھ لی کہ وہ حمزہ جو حقیقتاً مبتدئہ تھا اور کسی اور زائد حرف نے اسے ہر چیز کو متوسط بالزوائد بنا. متوسطہ کر دیا۔ ہاں جی، کسی زائد حرف نے اسے متوسط بنا دیا. جیسے ہے انفسکم، انفسکم. اب پیچھے ہم نے واو لگا دیا وانفسکم. اب دیکھیں واو نے اسے کیا بنا دیا؟ متوسطہ. متوسطہ، متوسطہ بنا دیا. السلام علیکم پھر آپی، ہم یہ تھرڈ والا دوبارہ بولیے گا ایک دفعہ۔ ہاں کہ وہ حمزہ جو حقیقتاً مبتدئہ تھا، مزید ڈیپتھ کریں، وہ حمزہ جو حقیقتاً مبتدئہ متحرکہ تھا. اس کا متحرک ہونا ضروری ہے. مبتدئہ تھا اور متحرکہ تھا، متحرکہ تھا. متحرک، بالکل، مبتدئہ تھا متحرکہ تھا. کسی زائد حرف نے شروع میں آ کے اس کو متوسط بنا دیا. کسی زائد حرف نے
اس کو متوسط بنا دیا. جیسے تھا میں نے ابھی اگزامپل دی انفسکم، شروع میں ہم نے لگا دیا ان و، تو اب واؤ نے اس انفسکم کو کیا بنا دیا؟ متوسط. متوسطہ. متوسطہ. جیسے ہے لأقتلنک، اصل میں تھا اقتلنک، اقتلنک، شروع میں جو لا لگا اس نے اسے کیا بنا دیا؟ متوسط. متوسطہ. متوسطہ بنا دیا. اب وہ کون سے حروف ہیں جو حمزہ مبتدئہ متحرکہ کو متوسط بناتے ہیں؟ مجموعہ میں نے کرایا تھا، کیا ہے؟ وفی وفي الأهل الأهل كسب. كسب. وفی الأہل کسب. ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی حرف آ رہا ہو شروع میں تو وہ کیا بنا دے گا حمزہ مبتدئہ متحرکہ کو؟ متوسط. متوسطة. متوسطہ. جیسے واو ہے، فا ہے، یا ہے، الف لام ہے، حمزہ ہے، ہا ہے، لام ہے، کاف ہے، سین ہے، با ہے. تو ان میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہ حمزہ مبتدیہ کو کیا بنا دے گا؟ حمزہ متوسط. متوسط. متوسطة. متوسط. اب یہ جو متوسط بنا، اس متوسط کا کیا نام بن گیا؟ متوسط بالزوائد. زوائد. بالزوائد. پھر دوسرا متوسط حکمی کی دوسری کیٹیگری ہے کہ اصلاً حمزہ تھا متطرفہ. اصلاً حمزہ کیسا تھا؟ متطرفہ. متطرفہ. دو چیزیں اس کو متوسط بنا سکتی ہیں. کتنی چیزیں اسے متوسط بنا سکتی ہیں؟ دو چیزیں. دو دو. چیزیں. کون کون سی؟ ضمیر ضمیر یا پھر یا منصوب منصوب منون. منون. ہاں جی، ضمیر یا پھر منصوب منون. ٹھیک ہے، منصوب منون سے مراد ہے دو زبر. منصوب یعنی نصب سے نکلے. نصب آپ کہہ لیں زبر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، گرامیٹیکلی بات بہت ٹھیک نہیں ہے لیکن کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے کہنے میں. ٹھیک ہے، تو نصب سے مراد لے لیں زبر، اور منصوب منون یعنی دو زبر. منون تنوین سے نکلا ہے. منون کس سے نکلا ہے؟ تنوین سے. ہاں، جیسے ما ان، سما ان، ندا ان. اصل میں یہ سارے حمزہ کیسے تھے؟ متطرفہ. متطرفہ تھے. منصوب منون نے آ کے ان کو متوسطہ بنا دیا. متوسط بنا دیا. اور دوسری چیز جو حمزہ متوسطہ کو متطرفہ کو متوسط بنا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر. 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 جیسے ہے ابناءکم. ابناء یہ جو ابناء آخر کا حمزہ تھا یہ متطرفہ تھا. آخر میں جو کم ضمیر آئی اس نے سے کیا بنا دیا؟ متوسطة. متوسط. متوسطہ. باریئکم. اب دیکھیں باریئی کیسا حمزہ تھا؟ متطرفہ. متطرفة. متطرفہ. کم ضمیر لگی کیا بنا دیا؟ متوسطة. متوسطہ. متوسطہ. تو یہ حمزہ کی ٹائپس ہو گئی لوکیشن کے لحاظ سے کہ اگر حمزہ کلمہ کے شروع میں ہوگا تو وہ مبتدئہ ہے، درمیان میں ہوگا تو متوسطہ ہے، آخر میں ہوگا تو متطرفہ ہے. پھر متوسطہ کی ہم نے ٹائپس دیکھی. اگر حمزہ حقیقتاً، ایک سیکنڈ تو اس کی کال آ رہی، ایک سیکنڈ رکیے گا. ہاں جی، تو کہاں تھے؟ مبتدیہ ہو گیا، متوسطہ ہو گیا، متطرفہ ہو گیا. پھر متوسطہ کا ہم نے دیکھا کہ اصلاً اگر کلمہ کے بیچ میں آ رہا ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا؟ متوسط. حقیق. متوسطة. حقيقي. متوسط حقیقی. اگر حقیقتاً کلمہ کے درمیان میں نہیں ہے، حقیقتاً کلمہ کے شروع میں تھا یا کلمہ کے لاسٹ پہ تھا، کوئی زائد چیزیں آئیں جس نے اسے متوسط بنا دیا تو وہ کیا کہلائے گا؟ متوسط حكمي. حکمی. حکمی. پھر متوسط حکمی کی مزید دو کیٹیگریز دیکھیں کہ اگر کلمہ میں حمزہ مبتدیہ ہوگا، متحرکہ ہوگا، اور وہ فی الاہل کسب میں سے کوئی حرف اسے متوسط بنا دے تو وہ متوسط بالزوايد ہوگا. متوسط بالزوائد ہوگا. اور مزے کی بات، متوسط بالزوائد میں امام حمزہ دو وجوہ پڑھتے ہیں. یہ جب آئے گا تب بھی ریوائز کروں گی لیکن ایک دفعہ ابھی بھی سن لیں. تحقیق بھی اور تغییر بھی. تحقیق بھی اور
تغییر بھی. تغییر بھی. ٹھیک ہو گیا. پھر اگر حمزہ ہوگا اصلاً متطرفہ تو اسے دو چیزیں متوسط بنا سکتی ہیں، ایک منصوب منون اور ایک ضمیر. دوسرا ضمیر. ٹھیک ہو گیا. پھر اگلا جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس امام ہم. والے کا اس والے کا نام کیا ہے ہوگا؟ اس کا نام نہیں ہے، جیسے جو یہ متوسط ہی کہلاتا ہے. ہاں متوسط ہی کہلاتا ہے، یہ متوسط بھی ہو. زوال ہوگا، ہاں وہ اگر یہ وہ بھی فی وہی الحال رہے کسب سے متوسط بنائیں گے تو وہ متوسط بالزوائد کہلائے گا. باقی میرا خیال ہے متوسط ہی کہلاتا ہے، میرے نالج میں نہیں ہے اس کا کوئی نام. میں بھی ہو لیکن میرے نالج میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، بس متوسط حکمی ہی ہے. صحیح. اب مزید کیا نام ہے آئی ڈونٹ ٹھیک نو. ہے. چلیں. اچھا پھر اگلی بات یہ تھی کہ جو امام حمزہ ہیں وہ کس کس حمزہ میں تبدیلی لے کر آتے ہیں اور امام ہشام کس کس حمزہ میں تبدیلی لے کر آتے ہیں. تو امام حمزہ بتائیں ذرا کس کس حمزہ میں تبدیلی لے کر آتے ہیں. متوسطہ متوسطہ ہوتا ہے طاقت. اینڈ دین جو متطرفہ ہوتا ہے. ہاں جی، ایک تو حمزہ متوسطہ میں وہ تبدیلی لے کر آتے ہیں امام حمزہ، اور دوسرے حمزہ متطرفہ میں تبدیلی لے کر آتے ہیں. جبکہ امام ہشام صرف کس حمزہ میں تبدیلی لے کر آتے حمزہ متطرفہ میں. ہیں؟ صرف متطرفہ میں. چلیں یہ بات بھی ہو گئی. اب یہ جو تبدیلی ہے، یہ جو تغییر ہے، اس کو کہتے ہیں یا تو اس کو تغییر کا نام دیا گیا، تغییر کہتے ہیں تبدیلی کو، تغیر کو، یا پھر اسے نام دیا گیا تخفیف. کیا نام دیا گیا؟ تخفیف. تخفیف. ہاں تخفیف. تخفیف کہتے ہیں سہولت کو، آسانی کو. یا پھر اسے نام دیا گیا تسہیل. تسہیل کیسے کہتے ہیں؟ سافٹ. ہاں ہاں سافٹ کر کے پڑھنا، آسان کر کے پڑھنا، سہولت کے ساتھ پڑھنا. ٹھیک ہے. سو تغییر بھی کہا جاتا ہے اس تبدیلی کو کیونکہ یہ تبدیلی ہے. تخفیف کی کہا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ اس وجہ سے آتی ہے کہ آپ پہ کچھ تخفیف ہو جائے، آسانی ہو جائے. اسی طرح تسہیل بھی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ تاکہ حمزہ میں کچھ آسانی آ جائے. اب حمزہ میں تبدیلیاں آتی کون کون سی ہیں؟ کتنی طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں حرف حمزہ میں؟ ٹو ٹائپس. کتنی طرح کی نہیں نہیں تبدیلیاں آتی نہیں ہیں؟ نہیں 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 فائیو فائیو فائیو. ہاں تفصیل جی. ابدال حد. تسہیل، ابدال، نقل، ادغام، حذف. 5. ٹھیک ہے. تو فائیو. حرف حمزہ میں 5 طرح کی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں: تسہیل، ابدال، نقل، حذف اور ادغام. ادغام. ٹھیک ہے، 5 حذف. طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں: تسہیل، ابدال، حذف، نقل اور ادغام. پھر اگلا سوال پیدا ہوا کہ حرف حمزہ میں اتنی تبدیلیاں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ حرف حمزہ میں اتنی تبدیلیاں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ضرورت کیا کیا ہے؟ ہے؟ تو 2 ریزنز ہیں. نمبر 1، حمزہ کا مخرج کیسا ہے؟ بعید ہے. بعید ہے. دیکھیں حلق کے بھی سب سے آخری حصے سے ادا ہوتا ہے. سو حمزہ مخرج کے لحاظ سے بعید ہے. اور ادا کیسی ہے؟ کوئی صفات اس کی بڑی نرم نرم سی صفات ہے؟ نہیں. ثقیل. سخت ہیوی. ثقیل ہے. ثقیل ہے. ہاں شدت ہے اس میں جہر ہے، شدید سخت صفات ہے اس میں. تو حمزہ ادا کے لحاظ سے ثقیل ہے اور مخرج کے لحاظ سے بعید ہے. ثقیل ہے. بعید ہے. مخرج کے لحاظ سے بعید ہے. بعید ہے. تو اس وجہ سے اس میں اتنی ساری تبدیلیاں آتی ہیں. پھر یہ تبدیلیاں اگر قواعد کے لحاظ سے دیکھی جائے تو 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہے تخفیف قیاسی اور دوسری ہے تخفیف رسمی. رسمی. تخفیف قیاسی ہے عموماً ہم کہہ سکتے ہیں قواعد کے مطابق، رسمی کے بھی قواعد ہیں لیکن زیادہ تر یہ آپ کے قواعد کے ہی مطابق ہوتی ہے قیاسی، کہ قاعدہ پورا ہو رہا ہے بس آپ نے اپلائی کر دینا ہے. قاعدہ پورا ہو رہا ہے آپ نے اپلائی کر دیں بس. اپلائی کر دینا ہے. جبکہ تخفیف رسمی بھی قواعد کے مطابق ہوتی ہے لیکن رسم کے قواعد کے مطابق ہوتی ہے کہ حرف حمزہ لکھا کیسے گیا ہے ابھی آج کے مصحف میں. ٹھیک ہے، حرف آج جو آپ کے مصحف آپ کے سامنے ہے اس میں کیسا لکھا گیا ہے. یہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکشن کی تھی تو مجھے بتائیں، میں نے پوچھا تھا آپ لوگوں سے تب بھی کہ کیا حرف حمزہ حضرت عثمان نے جو مصحف تیار کرایا تھا اس میں لکھا ہوا تھا؟ نہیں. نہیں. نہیں لکھا ہوا تھا. یا تو کیا تھا، حمزہ کی جگہ خالی،
یعنی جیسے شئی کلمہ ہے نا وہ ایسے لکھا گیا، بس شین یا، آگے حمزہ نہیں ڈالا گیا عثمانی مصحف میں۔ پھر کچھ جگہوں پہ کیا کیا، حمزہ کی جگہ واو ڈال دیا، جیسے اگر یؤمنون لکھنا ہوگا تو وہ کیسے لکھ دیں گے، یؤمنون ایسے، ٹھیک ہے، حمزہ کے واو کے اوپر حمزہ نہیں ڈالیں گے۔ یا پھر جیسے انہوں نے اقرا لکھنا ہوگا تو وہ کیسے لکھ دیں گے، ایسے لکھ دیں گے، الف کے اوپر حمزہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ اگر انہوں نے یستہزئ کلمہ لکھنا ہے تو وہ ایسے لکھ دیں گے یستہزئ، ٹھیک ہے، اس یا کے اوپر حمزہ نہیں ڈالیں گے۔ نہیں ڈالیں گے۔ تو بیسیکلی 4 طرح کے قواعد اس تخفیف رسمی میں اپلائی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اگر حمزہ واو کی کرسی پر ہے تو حمزہ کو واو سے واو سے بدل بدل دیں گے، واو سے بدل دو، حمزہ واو کی کرسی پہ واو سے بدل دو، الف کی کرسی پہ الف سے بدل دو، الف سے الف سے بدل دو، یا کی کرسی پہ یا سے بدل دو، یا سے بدل دو۔ اگر محذوف الشکل ہو یعنی کسی کرسی پہ نہ بیٹھا ہو، محذوف الشکل، محذوف یعنی اس کی شکل کیسی ہے، محذوف ہے، محذوف الشکل، تو پھر کیا کریں گے، حذف کر حذف دو۔ کر دیں گے۔ معاف کر دیں گے۔ پھر مجھے ذرا ایک بات بتائیں کہ کیا جہاں پہ بھی ایسا ہوگا حمزہ واو کی کرسی پہ واو سے بدل دیں گے، الف کی کرسی پہ الف سے بدل دیں گے، یا کی کرسی پہ یا سے بدل دیں گے، محذوف الشکل ہے حذف کر دیں گے، کیا ہمیشہ ایسا ہوگا یا اس میں کوئی چیز خاص دیکھی جاتی ہے؟ قواعد کے روایت ساتھ دیکھی جاتی قواعد ہے۔ قواعد سے دیکھیں گے۔ نو 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 نو، نو، نہیں، ہم روایت، قواعد کے ساتھ ساتھ روایت بھی دیکھی جائے روایت، گی۔ روایت اینڈ دین سورس آف بک، ٹیچر یہ ٹیچر نے کیسے پڑھا؟ یا روایت دیکھی ٹیچر۔ جاتی ہے کہ آیا روایتاً بھی بات ہم تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، ہماری چینز میں بھی ہے یا نہیں ہے۔ تخفیف قیاسی میں نہیں دیکھی جاتی روایت، اس میں ہوتی ہے، لیکن تخفیف رسمی میں آپ نے روایت ضرور دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، کہ روایتاً یہ بات ہم تک پہنچی بھی ہے یا نہیں پہنچی ہے۔ اگر روایت ہوگی تو ہم اپلائی کریں گے، ورنہ ہم اپلائی نہیں کریں گے۔ نہیں کریں گے۔ اب وہی اگین یہ بات کہاں سے پتہ لگے گی کہ روایت ہوا یا نہیں ہوا، کتب سے، ٹھیک ہے، ہم نے کتب کا مطالعہ کرنا ہے، کتب ہمیں بتائیں گی کہ یہاں پہ تخفیف رسمی ہے، یہاں پہ تخفیف رسمی نہیں ہے۔ چلیں جی، باقی پیچھے صرف آگے تخفیف قیاسی ہم نے شروع کرنا ہے، اور پیچھے کی کوئی بات تو رہ تو نہیں گئی؟ ہم، دیکھیں ذرا رک کے میں بھی چیک کرتی ہوں اپنی ڈائری میں، ہاں ہے ٹاپک، نہیں، سارا کچھ ہو گیا۔ جی، تخفیف ہم، رسمی۔ ہاں، یہ تخفیف کی اقسام ہم نے دیکھ لی، تسہیل، ابدال، حذف، ادغام، نقل۔ پھر حرف حمزہ میں تبدیلی کیوں کی جاتی ہے یہ بھی ہم نے دیکھ لیا، حمزہ کی اقسام لوکیشن کے لحاظ سے بھی ہم نے دیکھ لی، پھر ہم نے تخفیف کی اقسام قواعد کے اعتبار سے بھی ہم نے دیکھ لی۔ ہاں، اب آگے رہتا ہے تخفیف قیاسی، میں سوچا تھا آج ہو جائے گا لیکن کوئی نہیں، انشاءاللہ کل یہ کر لیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔